اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت اکثر و بیشتر ہم کسی کے انتقال پر یا کسی چیز کے گم ہونے کی بنیاد پر اس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے، اسی کنڈیشن کے لیے، اسی حالت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم اس آیت کا باطنی، اس کے مطلب کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب کسی کا لاس ہوتا ہے تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج ہم اس کے باطنی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں باطن میں کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات بخشی، ہمیں اس نے دنیا میں بھیجا، اور اس نے ہمیں دل دیا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں عقل دی، ہمیں روح دی، ہمیں کان دیے جن سے ہم سنتے ہیں۔ تو یہ جب سب چیزیں اس نے ہمیں دی تھی نا، تو یہ تمام چیزیں بالکل صاف ستھری اور بالکل مصفہ طاہر تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیزیں عنایت فرما دی، اور ہم ان چیزوں کے لے کے دنیا میں آ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم آہستہ آہستہ دنیا کے ماحول میں رنگ گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں رعایتاً دی، ان کے استعمال کے طریقے کو ہم بھول گئے، اس کو کس طرح جو ہے استعمال کرنا ہے اس کا ڈھنگ بھول گئے، اور ہم نے ان سب چیزوں کا مس یوز کیا۔ مثال کے طور پر، غیر محرم کو نہ دیکھو، آنکھوں کا زنا ہے۔ بری بات نہ سنو، کانوں کا زنا ہے۔ بری بات نہ بولو، زبان کا زنا ہے۔ گالی گلوچ نہ کرو، غلط گفتار نہ کرو، بے شرمی کی باتیں نہ کرو۔ دل کو صاف ستھرا رکھو، کینہ، بغض، حسد، بدلے کی آگ۔ ہم یہ سارے کام اس دنیا میں آ کے کر رہے ہیں، اور کوئی ان باتوں کو سمجھنے والا نہیں ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اور جب ہم اس دنیا میں آ گئے سارے کام کرے تو ہماری جو ہے وہ آنکھیں بھی خراب ہو گئی، ہمارے کان بھی خراب ہو گئے، ہماری زبان بھی خراب ہو گئی، ہمارا دل بھی خراب ہو گیا، اور ہماری جو روح ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے تار تار ہو گئی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ جب ہم کوئی رینٹ کے اوپر کوئی گاڑی لیتے ہیں تو رینٹ پہ جب گاڑی لی جاتی ہے تو بندہ وہ جو جس کی گاڑی ہوتی ہے نا تو وہ کسٹمر کو ہر چیز لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھائی دیکھیں گاڑی کا کلر ایسا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، گاڑی میں پیٹرول میں فل ٹنکی کرا کے آپ کو دے رہا ہوں، اس کے ہیڈ لائٹیں بالکل صحیح ہیں، گاڑی میں کوئی پنچر نہیں ہے، اس میں ایک اسٹیپنی لگی ہوئی ہے، ساری چیزیں سے کام کر رہی ہیں، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، انڈیکیٹر جل رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں بھائی ہمیں بالکل صاف ستھری نئی اور اچھی گاڑی مل رہی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جس کی گاڑی ہوتی ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، تو جیسی میں نے گاڑی دی تھی میں بالکل ویسے ہی لوں گا، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کوئی بھی چیز ہوگی وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہم بڑے شوق سے اس کو لیتے ہیں اور اس کے ہر بات پہ ہاں کرتے ہیں، گاڑی لے جاتے ہیں، 1-2 دن گاڑی استعمال کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے گاڑی جو ہے اس کو کسی سے ٹکر ہو گئی، ڈینٹ پڑ گیا، ہیڈ لائٹ بھی ایک ٹوٹ گئی، اور اس کا جو شیشہ وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب جب ہم گاڑی لے کے اس کو واپس دینے کے لیے آئے تو وہ گاڑی کو چیک اپ کرتا ہے کہ بھائی اس کو تو سائڈ مرر بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ہیڈ لائٹ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کلر بھی یہاں سے اکھڑ گیا ہے، اور گاڑی کے اندر جب میں نے آپ کو گاڑی دی تھی تو اس کے اندر میں نے پیٹرول فل کروا کے دیا تھا، اب تو یہ آدھی ٹنکی ہے یا تھوڑا سا پیٹرول ہے، آپ یہ گاڑی وہی والی گاڑی مجھے واپس کرے جیسے میں نے آپ کو دی تھی۔ اب ہم اس وقت بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟
تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس گاڑی کے اوپر جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ نقصان کا ڈن ہم پے کرتے ہیں. یہ ہمارا عذاب ہے اس دنیا میں. ہم نے جو کرایہ اس کا دینا ہوتا ہے 30-40 ہزار 20,000 روپے، اس کے علاوہ ہم اور مزید اس کو پیسے دیتے ہیں. یہ ہم نے جو گاڑی پہ نقصان کیا ہے اس گاڑی کا ڈن ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. اس ڈن کو آپ عذاب سمجھیے، وہ عذاب ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے بعد جب واپس جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ لاؤ میں نے تمہیں دل دیا تھا، لاؤ مجھے دل دو. جب اس کو دل دیں گے تو بولے گا اللہ پاک کہ یہ دل وہ نہیں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا. اس میں تو کینہ، بغض، حسد، جلن، بدلے کی آگ، اس میں سارے بدلے کی آگ بھری ہوئی. میں نے تمہیں یہ دل نہیں دیا تھا. میں نے جو تمہیں دل دیا تھا، جو قلب دیا تھا، وہ تو بالکل صاف ستھرا تھا. وہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں آنکھوں کا نور، جو بصارت دی تھی، وہ دو مجھے. جب ہم دیں گے تو بولیں گے اللہ پاک کہ یہ تو میں نے تمہیں نہیں دی تھی، اس میں تو آنکھوں کا زنا ہوا ہوا ہے، گناہ بھرے ہوئے ہیں، یہ تو پلید ہو چکی ہے. میں نے جب تمہیں دی تھی یہ تو بالکل صاف ستھری تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا. لاؤ روح پیش کرو میری. جب روح جائے گی تو گناہوں سے تار تار. اللہ پاک فرمائے گا میں نے یہ روح تمہیں نہیں دی تھی. میں نے جب تمہیں روح دی تھی اس وقت یہ روح بالکل صاف، مصفہ، طاہر تھی، چمکدار تھی، خوشبو تھی، گناہوں سے پاک تھی. تم نے تو اس کو گناہوں سے آلودہ کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا. یہ بدبودار ہے، یہ جنت میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. مجھے وہی والی روح دو جو میں نے تمہیں دی تھی. اب یہ سوال الٹا ہمارے اوپر آ جائے گا، دیکھا ہم واپس کیسے کریں. اس کا صرف ایک حل ہے، صرف ایک، کوئی دوسری راہ نہیں ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا جاؤ دوزخ کے اندر، تمہاری ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی. تم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو دوزخ کی آگ جو ہے وہ جلا کے تمہیں صاف کرے گی، طاہر کرے گی، مصفہ کر دے گی. پھر جب تم جنت دوزخ سے نکل کے جب آؤ گے میرے سامنے تو تب یہ صاف اور مصفہ طاہر ہو جائے گا. جیسا میں نے تمہیں دیا تھا یہ ویسا ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچیے کہ جب دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ کتنے سالوں کے لیے ہوگا. سال کی بات نہیں کروں گا، کتنے سالوں کے لیے. 50,000 سال، 10,000 سال، 100 کروڑ سال، اس کی کوئی لمٹ نہیں. یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں دوزخ میں وہ کتنے سال دوزخ میں جلائے گا. اگر کسی کی یہ بات ذہن میں ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم تو دوزخ میں جائیں گے اور جانے کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو دوزخ میں گیا تو وہ اللہ کے جو محشر کا جو وقت ہوگا اس کے بنائے ہوئے وقت کے گھنٹے اور منٹ کے حساب سے ہوگا. اس کو صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا لمبا ٹائم ہوگا. تو یہ جو آیت کی آج ہم نے باطنی تشریح کی ہے، اس کو سمجھیں یہ انسان کے اوپر محیط ہے. انسان کے جتنی بھی عوامل ہیں اس دنیا میں جو کیے جاتے ہیں، یہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، تو میرے بہنوں اور بھائیوں اس آیت کو سمجھیں اور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو ہیں جو عمل کر رہے ہیں اس کا ریٹرن ہمارے روح، ہمارے جسم، ہماری آنکھ، ہمارے کان پر پڑے گا، ہمارے دل پر پڑے گا، اور اس کا بدل ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہے. تو یہ جو میں نے آیت ریسائٹ کی تھی، جو تلاوت کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کو آپ لوگ سمجھیں، اس میرے بیان کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو اپنے عمل کو بہتر کرنے کی نصیحت بھی ہو، طریقہ بھی پتہ ہو، اور اپنے باطنی عوامل کو صحیح کرنے کے اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اور اس آیت کا آج ہم نے باطنی مطلب اور اس کی تشریح کو بھی سمجھ لیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور مزید آگے اس کو جو ہے فارورڈ کریں تاکہ اور بہنوں بھائیوں کو بھی اس علم کی آگاہی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.